الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پہلی دو مجلسوں میں اسلام اور ایمان کے متعلق بہت سی بات مباحث پر گفتگو ہو چکی۔ آج حدیث جبرائیل کا تیسرا حصہ جو احسان کے متعلق ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو فإنہ یراک، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، عرض کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتہا، کہا اچھا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ قال ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے رب کو، اپنے آقا کو جنے گی۔ وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان، میرے مخاطب تو دیکھے گا ننگے پیر، ننگے بدن فقراء، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، عمارتیں اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ ثم انطلق، پھر وہ سائل چلا گیا۔ فلبثت ملیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں خاموش رہا، اور ابو داؤد میں ہے کہ 3 دن حضرت عمر خاموش رہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ ثم قال لی یا عمر، پھر آپ نے فرمایا اے عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے اس کی اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے تیسرا سوال احسان کے متعلق پوچھا گیا۔ احسان بھی اصل میں ایمان اور اسلام کی طرح ایک دینی اور قرآنی اصطلاح ہے، کیونکہ قرآن بار بار کہتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بے شک جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، پہلے اسلام کا لفظ آیا، وہو محسن، اور یہ اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، اور عربی سے اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ نیکوکار بھی ہے، تو اس کا اجر اس کے پاس ہے۔ دوسری کا چھاپ میں من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اسلام لے آئے یعنی فرمانبرداری اختیار کرے، اور محسن بھی ہو یعنی صاحب احسان بھی ہو۔ ہماری اردو زبان میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن یہاں جو احسان ہے وہ بندوں کے ساتھ والا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اس لیے قرآن مجید میں جن لوگوں کو جنت الفردوس میں بھیجا جائے گا ان کے بارے میں کہا جائے گا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ آخری سوال، اسلام، احسان، ایمان اور احسان کے بعد آخری سوال جو کہ دین کا بہت بڑا جز ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ چنانچہ سائل نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرما دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مجھے نہیں پتا، جتنا سائل کو یعنی سوال کرنے والے جبرائیل کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، یعنی دونوں ہی کو نہیں پتا۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ جو روایت آئی ہے اس میں الفاظ فرق ہے۔ آپ نے یہ جواب میں فرمایا فی خمس لا یعلمہ الا اللہ، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سورۃ لقمان کی آخر آیت ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کو پتا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرما دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔
تو اس سے آپ علیہ السلام نے اپنے علم غیب کی نفی فرما دی اور فرمایا کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا تعلق قیامت کا بھی ان میں ایک شمار ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً سوال کر دیا کہ اچھا آپ علامات قیامت بتا دیجئے۔ چنانچہ علامات قیامت بتانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ معجزات نبوت میں سے ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے علامت قیامت بتائی ہو۔ آپ علیہ السلام واحد رسول ہیں جن کو غیب کی خبروں میں سے، انباء غیب میں سے قیامت کی علامات کا پورا علم دیا گیا، اور بہت تفصیلی علم دیا گیا، معمولی علم نہیں دیا گیا، بہت بڑا علم دیا گیا قیامت کی علامات کا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 3 قسم کی قیامت کی علامات بیان کی ہیں، وہ جو بالکل آپ علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہوں گی، یعنی صحابہ کے درمیان اختلاف اور چنگیز خان اور تاتاریوں کا نکلنا، یہ علامات قیامت میں سے ہیں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام نے اس دور کی علامات قیامت بیان فرمائی جو کہ درمیانی دور ہے، آخری دور سے پہلے کا دور۔ چنانچہ کئی دفعہ یہاں کنز المال کی حدیث پڑھی گئی ہے، 15 علامات آپ نے بیان کی۔ عورتوں کی کثرت ہوگی اور امانت کو جو ہے وہ بیت المال کو ہڑپ کر لیا جائے گا، گانے بجانے والیاں معزز ہوں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں گی، دوستوں کے دوست ہوں گے، بیوی کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، شرابیں پی جائیں گی، شربت الخمور، سود عام ہو جائے گا، ریشم پہنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں علامات، آج آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، گھر گھر سے گانے کی آواز اٹھتی ہے، صحابہ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور شرابیں ایسے کھلے عام پی جا رہی ہیں، اور زنا اس قدر عام ہے کہ گلی گلی زنا ہو رہا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ 1440 سال پہلے یہ باتیں بتا دی تھیں۔ اور آخری علامات جو آپ نے بہت تفصیل سے بیان کی اور آپ سے پہلے کسی نبی کے پاس یہ نہیں علم تھا، وہ ہے قیامت کی آخری اور بڑی بڑی علامات جن کو آپ نے 10 علامتوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان 10 کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر آپ نے فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، بہت سارے معنی کیے گئے ہیں کہ کیا مراد ہے، لیکن اس وقت جو راجح معنی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی، بیٹیاں جو ہیں وہ سردار ہوں گی اپنی ماؤں پر، اور بیٹے جو ہیں آقا بنیں گے اپنے باپوں پر، اور یہ ہو رہا ہے آج، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماں کی بات ماننے والے نہیں، اس کو بچے کو مالکن اور جو ہے وہ سردار قرار دے دیا گیا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ دولت بہت زیادہ عام ہوگی، فرمایا ننگے پیر ننگے بدن بھوکے لوگ جو بکریاں چراتے ہوں گے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور یہ علامت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جو ہے وہ دولت عام ہے۔ اور جہاں یہ مدینہ اور مکہ معظمہ جہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی، آج وہیں سب سے زیادہ مقابلہ ہے بلڈنگیں بنانے کا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان نہ سکے تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ دین سکھلانے آئے تھے۔ اس بات کو صرف سمجھ لیجئے، دین سکھلانے کا کیا مطلب ہے؟ دین تو آپ علیہ السلام نے سکھلانا تھا، اور یہ بالکل آپ علیہ السلام کے وصال کے قریب کی حدیث ہے۔ مطلب یہ دین تو آپ علیہ السلام سکھا ہی چکے تھے، جبرائیل علیہ السلام اس کو ایک مذاکرہ کر کے اس کی ٹاپ یا اہم ترین چیزوں کو دوبارہ ملخص یا مکھن کرنے آئے تھے کہ سارے اس کو سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی علامات کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔